اگلے روز الصبح ہم لال بھون سے روانہ ہو گئے۔ سردی کا زور کم ہوتا جا رہا تھا۔ یہ ایک چمکیلا دن تھا، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ زرگاں کے مندروں اور گرجوں کے کلش دھوپ میں چمک رہے تھے۔ راج بھون کی عظیم الشان عمارت کی بلندیاں بھی لشکاریں مار رہی تھیں۔ اس عظیم الشان عمارت میں چند ہفتے پہلے ہم دونوں نے نزول کیا تھا اور مار دھاڑ کے موسم کا آغاز ہوا تھا۔ یہاں پر بھرے دربار میں حکم جی اور عمران کے درمیان یادگار مکالمہ ہوا تھا، جس میں عمران نے فتح پائی تھی۔ یہیں پر ساتویں کا جشن برپا ہوا تھا اور رنگ و بو کا سیلاب آیا تھا۔ یہیں پر میرے اور جارج گورا کے درمیان یادگار مقابلہ ہوا اور جارج گورا ایک سنگین غلطی کے سبب رام پوری چاقو کا شکار ہوا۔ زرگاں حد نگاہ تک ہمارے سامنے پھیلا ہوا تھا اور اس کی ساری خوبیوں اور خامیوں سمیت ہم اسے چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اس کی ساری خوبصورتیاں اور بدصورتیاں، ساری محبتیں اور نفرتیں ہم سے جدا ہو رہی تھیں، لیکن کیا ہم واقعی جا رہے تھے؟ اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں، حمیدہ اور عمران ایک بند گھوڑا گاڑی میں سوار تھے۔ مینیجر مدن بھی ہمارے ساتھ تھا۔ اس گھوڑا گاڑی کو چاروں طرف سے مسلح گارڈز نے گھیرا ہوا تھا۔ ایک اور گھوڑا گاڑی بھی نظر آ رہی تھی۔ مینیجر مدن نے بتایا کہ اس میں پنڈت مہاراج کا ایک نمائندہ ہے اور دربار کے ایک دو عہدیدار ہیں۔ میڈم سفورا نے بتایا تھا کہ ہماری روانگی کو راز رکھا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود ہمیں اندازہ ہوا کہ مسلح گارڈز کے حصار سے آگے بہت سے عام لوگ بھی موجود ہیں۔ ان میں ہمارے حمایتی تھے اور مخالف بھی۔ بہرحال حمایتیوں کی تعداد زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ ان کے نعرے ہم تک پہنچ رہے تھے۔ دوسری طرف مخالفانہ نعروں کی آوازیں بھی ہمارے کانوں تک رسائی حاصل کر رہی تھیں۔ مخالفانہ نعروں کا مفہوم یہ تھا کہ میں اپرادھی ہوں، میری جگہ نیل پانی نہیں، زرگاں کی جیل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میری حمایت کے نعرے کچھ سہمے تھے، مگر نعرہ زن افراد کی تعداد زیادہ تھی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ ان نعرہ زن افراد میں وہ لڑکی بھی شامل ہو جس نے شروع میں ہمیں زرگاں میں پناہ دی تھی۔ اس کا نام وجنتی تھا۔ ہم اتفاقاً اس کے گھر میں گھسے تھے۔ وہ حمیدہ کی سہیلی نکلی تھی اور اسی نے ہمیں حمیدہ کی مصیبت سے سب سے پہلے آگاہ کیا تھا۔ میں نے تصور کی آنکھ سے دیکھا کہ ریٹائرڈ فوجی اہلکار کی وہ خوش باطن لڑکی بھی ہمیں الوداع کہنے والوں میں شامل ہے اور اپنی سہیلی کی رہائی کی خوشی اس کی آنکھوں میں آنسو بن کر چمک رہی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، وجنتی، اگر تو ہمیں دیکھ رہی ہے تو جان لے کہ ہم نے یہاں تک اپنا وعدہ پورا کیا، اسحاق کے بے رحم قاتل کو جہنم واصل کیا اور تیری سہیلی کو رہائی دلائی۔ اب آگے کیا ہونا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ انسان کا کام کوشش ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے سیکیورٹی گارڈ کا انچارج وہی بشارت علی خان نامی افسر تھا۔ وہ اپنے چتکبرے گھوڑے پر سوار ہماری گھوڑا گاڑی کے بالکل ساتھ جڑا کھڑا تھا۔ اس کی شخصیت متاثر کن تھی۔ مسلح گارڈز کے عقب میں میری نگاہ ایک اور شخص پر پڑی۔ یہ رنجیت پانڈے تھا۔ ہماری اطلاع کے مطابق وہ ہمارے ساتھ نہیں جا رہا تھا، شاید وہ ہماری روانگی کا نظارہ کرنے کے لیے یہاں موجود تھا۔ اس کا سانولا چہرہ تمتمایا ہوا تھا، آنکھوں میں نفرت کی سرخی تھی۔ جارج کی شکست نے جہاں ہمارے اور بہت سے بدخواہوں کو گہری مایوسی میں دھکیلا تھا، وہاں رنجیت پانڈے کے غیظ و غضب کی کمر بھی توڑ کر رکھ دی تھی۔ سانبر مقابلے کے بعد سے رنجیت پانڈے ایک بار بھی میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ اب بھی وہ گھوڑا گاڑی سے کافی فاصلے پر کھڑا تھا۔ ہمیں الوداع کرنے والوں میں گیتا مکھی بھی شامل تھی۔ وہ میڈم سفورا کے عقب میں کھڑی تھی۔ میں جب سے یہاں آیا تھا گیتا مکھی کو باتیں کرتے ہی دیکھا تھا۔ آج وہ پہلی بار گمسم نظر آئی۔ گھوڑا گاڑی حرکت میں آئی تو اس نے بھی الوداعی انداز میں ہماری طرف ہاتھ ہلایا، مگر مجھے لگا کہ اس نے یہ ہاتھ صرف عمران کے لیے ہلایا ہے۔ نیل پانی کی طرف ہمارا سفر شروع ہوا۔ مینیجر مدن نے ہمیں بتایا یہاں سے قریباً 60 کلومیٹر کی دوری پر وہ جگہ ہے جسے جوڑا ٹیلے کہا جاوت ہے۔ یہ دراصل 2 ٹیلے ہیں جہاں پر زرگاں کی حد ختم ہو جاوت ہے۔ ان ٹیلوں کے پاس سے گزرنے والے ایک برساتی نالے کو ہم زرگاں کی سرحد بھی کہہ سکت ہیں۔ آپ لوگن کے ساتھ جو گارڈز جا رہے ہیں وہ آپ کو اس سرحد تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، اس سے آگے آپ خود سفر کریں گے۔ اسی گھوڑا گاڑی پر؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، آگے کچھ دشوار راستے بھی ہیں جہاں گھوڑا گاڑی کے لیے چلنا مشکل ہوئے گا۔ آپ کو گھوڑے دیے جاویں گے، 2 دن کا راشن دیا جاوے گا، اپنی رکشا کے لیے آپ کو 2 رائفلیں بھی مہیا کی جاویں گی۔ اس کے بعد ہم جانے اور ہمارا کام؟ عمران نے لقمہ دیا۔ ہاں، پنڈت مہاراج کے فیصلے کے مطابق اس کے بعد آپ کو خود ہی سفر کرنا ہوئے گا۔ سنہری دھوپ حد نگاہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ گاڑی کے اندر بھی خوشگوار حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ سفر میں لگنے والے دھچکوں کی وجہ سے میری متاثرہ پسلی میں بار بار درد کی لہر اٹھتی تھی، مگر یہ قابل برداشت درد تھا۔ حمیدہ بدستور سہمی بیٹھی تھی، کسی ایسی چڑیا کی طرح جس پر خونخوار عقاب کی دہشت نے سکتہ طاری کر رکھا ہو۔ شاید اسے ابھی تک بھروسہ نہیں ہو رہا تھا
کہ اسے جارج گورا جیسے شخص سے چھڑا لیا گیا ہے اور اب وہ آزاد فضاؤں میں پہنچنے والی ہے۔ ایک جگہ درختوں کے درمیان ایک قدرتی چشمے کے قریب رک کر ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا اور ہمارا سفر پھر سے شروع ہوا۔ عمران اپنی پرمزاح باتوں سے اس تناؤ کو کم کرنے کی کامیاب کوشش کر رہا تھا جو سفر کے آغاز سے ہمارے اندر موجود تھا۔ ساپہر کے وقت ہم اس خاص مقام تک پہنچ گئے جسے جوڑا ٹیلے کہا جاتا تھا۔ چند ہفتے پہلے جب میں اور عمران سبزیوں سے لدی ہوئی گھوڑا گاڑی کے ساتھ دیہاتیوں کے روپ میں زرگاں پہنچے تھے تو تب بھی یہ جڑواں ٹیلے ہماری نگاہوں سے گزرے تھے، تاہم اس وقت ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں سے زرگاں کی حد شروع ہوتی ہے۔ جس برساتی نالے کا مدن نے ذکر کیا تھا وہ بالکل خشک تھا، اس کی گہرائی بھی معمولی سی تھی۔ اس کے کنارے ہمیں جنگلی جانوروں کے پاؤں کے نشانات نظر آئے۔ جھاڑیوں کی حالت اور درختوں کی شکست و ریخت سے اندازہ ہوتا تھا کہ پالتو ہاتھی بھی یہاں سے گزرتے رہتے ہیں۔ ایک مقام پر ہمارا قافلہ رک گیا۔ پنڈت مہاراج کی نمائندگی ایک چھوٹے قد کا سیاہی مائل پنڈت کر رہا تھا۔ اس کے سر پر لمبی بودی اور گلے میں نصف درجن مالائیں تھیں۔ ہم گھوڑا گاڑی سے اترے۔ پنڈت نے ہمیں آشیرواد دی۔ سیکیورٹی کے انچارج فوجی افسر بشارت علی خان نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اب آگے ہم کو خود ہی سفر کرنا ہوگا۔ اس نے 2 رائفلیں اور ایمیونیشن کے 2 چھوٹے بیگ ہمارے حوالے کر دیے۔ 6 صحت مند گھوڑے ہمارے لیے تیار کھڑے تھے۔ یہ تازہ دم گھوڑے پہلے سے یہاں موجود تھے۔ بشارت نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا، یہ 3 گھوڑے آپ تینوں کی سواری کے لیے ہیں۔ اس سفید گھوڑے پر آپ لوگن کا سامان اور راشن وغیرہ ہے، باقی 2 گھوڑے فالتو ہیں، راستے میں آپ کو ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پنڈت نے کہا، بھگوان سے ہماری پرارتھنا ہے کہ تم لوگن کا باقی سفر بھی خیریت سے گزرے۔ ہمارے لائق کوئی اور سیوا ہو تو ہمیں بتا دو۔ ایک گرم گرم دودھ پتی مل جاتی تو کیا بات تھی۔ عمران نے سرگوشی کی جو بس میں ہی سن سکا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پنڈت نے عمران سے پوچھا۔ کچھ نہیں جی، آپ لوگوں کا پریم دیکھ کر آپ سے جدا ہونے کو دل نہیں چاہ رہا۔ کتنا اچھا ہوتا اگر آپ کچھ دیر اور ہمارے ساتھ رہتے۔ کوئی بات نہیں، ہماری پرارتھنا تو آپ کے ساتھ ہے۔ عمران نے دائیں بائیں دیکھا۔ کدھر ہے جی؟ کون؟ پرارتھنا، عمران نے کہا۔ پرارتھنا کا مطلب ہے کہ ان کی دعا ہمارے ساتھ ہے، میں نے وضاحت کی۔ اوہ، میں سمجھا پنڈت جی اپنی سندر بیٹی کی بات کر رہے ہیں، اس سے مندر کی سیڑھیوں پر ملاقات ہوئی تھی، میں سمجھا شاید اس کا نام پرارتھنا ہے۔ عمران نے بتیسی نکال کر کہا۔ پنڈت کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس نے ناگواری سے عمران کی طرف دیکھا، وہ جیسے سمجھ نہیں پایا کہ اس کی اس اوٹ پٹانگ بات کا کیا جواب دے۔ اس نے بڑی مشکل سے یہ بےہودگی برداشت کی اور اشلوک پڑھ کر ہمیں جانے کی اجازت دی۔ عمران نے حمیدہ کو سہارا دے کر گھوڑے پر سوار کرایا۔ ہم دونوں بھی سوار ہو گئے۔ باقی تینوں گھوڑے بھی ایک ہی رسی سے بندھے ہوئے ہمارے ساتھ تھے۔ ہم نے زرگاں کی خیالی سرحد پار کی اور مشرق کی سمت بڑھنے لگے۔ یہ ویران راستہ تھا، یہ کہیں کہیں جھاڑیاں یا اونچی جنگلی گھاس تھی، زمین نیم پختہ تھی۔ گھوڑے دل کی چال چلتے جوڑا ٹیلے سے دور ہونے لگے۔ ہم تقریباً نصف کلومیٹر دور آ گئے تو عمران نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ ہمیں رخصت کرنے والے اب ایک سیاہ لکیر کی طرح نظر آ رہے تھے۔ عمران نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تمہیں پتا ہے تابی، یہ لوگ ہمیں بڑی گرم دودھ پتی پلانے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ یار، دودھ پتی کا مطلب دودھ پتی ہوتا ہے، اور یہ اتنی زیادہ گرم ہوگی کہ اگر ہم نے پینے میں بے احتیاطی کی تو ہمارے تالو جل جائیں گے اور روز حشر تک یہ سڑن کم نہیں ہوگی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، میرے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھیں۔ میں نے کہا، یار سیدھی بات کیوں نہیں کر رہے ہو؟ وہ ڈرامائی انداز میں بولا، ان لوگوں نے ہمیں آزاد نہیں کیا، بس چھوڑا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ ان سامنے والے درختوں تک پہنچتے پہنچتے سب کچھ سامنے آ جائے گا، لیکن ابھی تو مڑ کر نہ دیکھنا، بس اسی طرح چلتے رہو۔ عمران نے سنسناتی آواز میں کہا۔ میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ ہم نے یہ گفتگو دھیمے لہجے میں کی تھی، پھر بھی ہمارے آگے جاتی ہوئی حمیدہ کچھ چونک سی گئی۔ اس نے مری مری آواز میں پوچھا، کیا کوئی خطرہ ہے بھائی؟ نہیں، ابھی تو نہیں ہے، لیکن تمہیں چوکس رہنا ہے، میرے بجائے عمران نے جواب دیا۔ ایک رائفل مجھے دے دو، میں نے عمران سے کہا۔ کوئی فائدہ نہیں، یہ کام نہیں کریں گی، عمران نے پورے یقین سے کہا۔ میری بے چینی عروج پر پہنچ گئی۔ جو ہی ہم ٹونڈ منڈ درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس پہنچے، عمران نے مڑ کر دیکھا۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ عمران ٹھیک کہہ رہا تھا۔ دور ہمارے عقب میں جوڑا ٹیلے کے پاس سیاہ لکیر حرکت میں آ چکی تھی۔ یہ دراصل وہ درجنوں مسلح گھڑ سوار تھے جو ہمارے محافظ بن کر ہمیں یہاں تک چھوڑنے آئے تھے۔ اب وہ آندھی کی رفتار سے پھر ہماری طرف آ رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ ہمارا بدترین اندیشہ حقیقت کا روپ دھار گیا ہے۔
یہ لوگ پھر سے ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہے تھے۔ یہ منافقت اور ریاکاری کی انتہا تھی۔ یہ ان پنڈتوں پجاریوں کی بے مثال دھوکہ دہی تھی۔ پہلے ہمیں چھوڑ کر اپنے دھرم اور عقیدوں کا منہ بند کیا تھا، پھر ہمیں دوبارہ پکڑنے کا جواز ڈھونڈ لیا تھا۔ عمران نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے حمیدہ والے گھوڑے کی لگام بھی تھام لی اور چلایا، بھاگو تابش! ہم نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور انہیں بھگا دیا۔ ہمارے عقب میں رسد والا گھوڑا اور اس کے عقب میں دونوں اضافی گھوڑے بھی بھاگ اٹھے۔ یہ کافی رفتار تھی، پھر بھی اس رفتار کے مقابلے میں بہت کم تھی جو ہمارے پیچھے آنے والوں نے پکڑ رکھی تھی۔ صاف اندازہ ہوا کہ وہ تیزی سے ہمارے قریب آ رہے ہیں۔ سامنے چٹیل میدان تھا، اس میں بس کہیں کہیں جھاڑیاں اور خودرو درختوں کے جھنڈ تھے، کہیں کوئی قابل ذکر جائے پناہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تیز دوڑاؤ تابی! عمران نے پھر پکار کر کہا۔ میں نے گھوڑے کی رفتار کو حد الامکان حد تک بڑھایا۔ پسلیوں میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ عمران کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ ہم زیادہ دور تک اس طرح نہیں جا سکتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ ہم 2-3 کلومیٹر تک اس طرح جاتے اور پھر دھر لیے جاتے۔ غالباً ہم نہتے بھی تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران نے خود کہا تھا کہ ہمیں دی گئی رائفلیں کام نہیں کریں گی، اور لگتا تھا کہ اس نے درست کہا ہے۔ عمران، وہ پاس آ رہے ہیں! میں نے ایک بار پھر پکار کر کہا۔ آنے دو، تم بس آگے دھیان رکھو، اس نے حمیدہ والے گھوڑے کو چابک رسید کرتے ہوئے کہا۔ ہمارے عقب میں دھول تھی اور اس دھول کے عقب میں کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پر زرگاں کے ہرکارے طوفانی رفتار سے ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اب ایک قوس کی سی شکل بنا لی تھی۔ یہ قوس لمحہ بلمحہ ہم سے اپنا فاصلہ کم کرتی جا رہی تھی۔ اچانک عمران نے اپنے مشکی گھوڑے کا رخ ترچھا کیا۔ ہم ناک پھنی اور تھوہر کے درختوں کے ایک جھنڈ میں پہنچے۔ یہاں درختوں کے درمیان گھنی شاخوں کا سایہ تھا اور بارشی پانی کا ایک چھوٹا سا جوہر نظر آ رہا تھا۔ اس جوہر کے کنارے درختوں میں وہی جرمن جیپ کھڑی تھی جو عمران کے مطابق چند دن پہلے اس سے چھین لی گئی تھی۔ عمران نے بڑی تیزی سے راشن کا سامان گھوڑے سے اتارا اور اسے جیپ میں پھینک دیا۔ اس دوران میں اس کے کہنے پر حمیدہ کو سہارا دے کر گھوڑے پر سے اتار چکا تھا۔ چلو جلدی کرو، جیپ میں بیٹھو، عمران چلایا۔ ہم 2-3 سیکنڈ کے اندر جیپ میں تھے۔ جیپ ایسے رخ سے کھڑی کی گئی تھی کہ اسے بس سٹارٹ کرنے کی دیر تھی، وہ سیدھی آگے نکل سکتی تھی۔ عمران نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اگنیشن میں چابی لگائی۔ میں عمران کے پہلو میں تھا۔ حمیدہ ہکا بکا سے پچھلی نشست پر تھی، اس کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا۔ جیپ پہلے سیلف پر سٹارٹ ہوئی۔ عمران نے ایک جھٹکے سے اسے آگے بڑھا دیا۔ ہم درختوں کے اس جھنڈ سے یوں نکلے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ ہم نے اپنے عقب میں زرگاں کے تیز رفتار ہرکاروں کو دیکھا۔ ان سے اب ہمارا فاصلہ مزید کم ہو چکا تھا۔ ان کی مدھم آوازیں بھی اب ہم تک پہنچ رہی تھیں۔ غیظ و غضب سے لتھڑی ہوئی یہ آوازیں لمحہ بلمحہ واضح ہوتی جا رہی تھی، لیکن اب ہمیں فکر نہیں تھی۔ ہمارے نیچے ہانپے ہوئے گھوڑے نہیں، اسپیشل ماڈل کی شاندار جرمن گاڑی تھی۔ عمران اس کی رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ گاڑی کے ڈیش بورڈ پر ایک انگلش ساخت کی طاقتور گن رکھی تھی، اس پر ٹیلیسکوپ بھی چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے گن اٹھا کر عقب میں دیکھا۔ ٹیلیسکوپ میں موت کے ہرکاروں کی شکلیں نظر آئیں۔ ان کی آنکھوں میں چنگاریاں تھیں، مگر ان کے چہرے دھواں ہو رہے تھے۔ شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ درختوں کے جھنڈ سے یوں اچانک جرمن جیپ نکلے گی اور ان کی کامیابی کو ناکامی میں تبدیل کر دے گی۔ پھر یکایک مجھے تعاقب کرنے والے گھڑ سواروں میں ایک چہرہ نظر آیا اور میرا خون کھول اٹھا۔ یہ زرگاں کا خطرناک ترین کمانڈو اور سفاک پولیس افسر رنجیت پانڈے تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے چند قدم آگے گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ وہ گھوڑے کی پشت سے چپکا ہوا تھا۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے بار بار گھوڑے کو کوئی چابک وغیرہ رسید کرتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ چلانے والے انداز میں اپنے ساتھیوں کو احکامات وغیرہ بھی جاری کر رہا تھا۔ میرے سینے میں ایک لہر سی اٹھی۔ وقت کا پھیر زرگاں کے اس خطرناک ترین شخص کو میرے نشانے پر لے آیا تھا، لیکن میرا نشانہ بہت اچھا نہیں تھا۔ ہاں، میں کوشش کر سکتا تھا۔ میں نے گن کا سیفٹی کیچ ہٹایا اور عمران سے پوچھا، لوڈ ہے نا؟ لوڈ ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں، یہ ہمیں پکڑ نہیں سکیں گے۔ ضرورت ہے عمران، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ کتا میرے نشانے پر آ رہا ہے۔ کون؟ رنجیت پانڈے۔ یہ اطلاع عمران کے لیے بھی دلچسپ تھی۔ وہ چند سیکنڈ خاموش رہ کر بولا، لیکن تم چلتی جیپ میں اتنی دور سے نشانہ نہیں لے سکو گے۔ کوشش تو کر سکتا ہوں، میں نے کہا اور ٹیلیسکوپ سے آنکھ لگا دی۔ ناہموار راستے پر جیپ ہچکولے کھا رہی تھی۔ دوسری طرف ٹارگٹ بھی متحرک تھا۔ پھر بھی میں نے پوری یکسوئی کے ساتھ ٹیلیسکوپ میں دیکھتے ہوئے پہلی گولی چلائی۔ زوردار دھماکہ ہوا۔ رنجیت پانڈے کے پہلو میں گھوڑا دوڑاتا ہوا ایک گارڈ الٹ کر گرا اور گھوڑے اسے روندتے ہوئے گزر گئے۔ طاقتور گن کی دوسری گولی رنجیت پانڈے سے 8-10 فٹ دائیں جانب ایک دوسرے گھڑ سوار کو لگی۔ یہ شخص دوڑتے گھوڑے پر سے رائفل کا فائر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یقیناً اس کا نشانہ ہماری جیپ ہی تھی۔
گولی کھا کر یہ شخص بھی اپنی رائفل سمیت گھوڑے کی پشت پر سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے کل 4 گولیاں چلائیں، ان میں سے 3 نے حکم کے گارڈز کو ہٹ کیا اور وہ اس دوڑ میں سے خارج ہو کر زمین بوس ہوئے۔ رنجیت پانڈے گن کی ہلاکت خیز بو سے بچا رہا۔ شاید میری یہ شوٹنگ ان 3 افراد کی موت کا بہانہ تھی جنہیں میں مارنے کا کوئی خاص ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ قدرت اسی طرح انسانی ارادوں کو خام کرتی ہے اور مستقبل کے وہ نقشے ترتیب دیتی ہے جو تقدیر کہلاتے ہیں۔ رنجیت کو ابھی زندہ رہنا تھا اور مرنے سے پہلے ایک سنگین واقعے کا سبب بننا تھا۔ جرمن جیپ اپنی 4 ویل پاور سے اڑی جا رہی تھی۔ ہمارا تعاقب کرنے والے دیکھتے ہی دیکھتے بہت پیچھے رہ گئے۔ یقیناً انہوں نے ہمت ہار دی تھی، وہ جیپ کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ رہی صحیح کسر گن کی مہلک فائرنگ نے پوری کر دی تھی۔ عمران بڑی مہارت سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کے چہرے پر اب سکون کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے کنکھیوں سے اسے دیکھا اور گہری سانس لے کر کہا، تو یہ تھا سارا گیم؟ گیم؟ کون سا گیم؟ تم بڑی کھوچل شے ہو عمران۔ مجھے شروع سے شک تھا کہ تم نے بیش قیمت انعام چھوڑ کر یہ جیپ لی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے۔ نہیں، تم خواہ مخواہ شک کر رہے ہو۔ اس وقت میرے دماغ میں کوئی بات نہیں تھی، اور میرا خیال ہے کہ اپنے پیدا ہونے سے پہلے بھی تمہارے دماغ میں باتیں موجود تھیں اور تم پوری پلاننگ کے ساتھ ہی پیدا ہوئے ہوگے۔ دیکھو، تم مجھ پر جوکنگ کا الزام لگاتے ہو اور اب خود جگتیں لگا رہے ہو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اب تک یقین نہیں آیا تھا کہ واقعی تم سے کوئی جیپ چھین کر لے گیا ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس میں کوئی ہیر پھیر ہے۔ دیکھو، اب تو مجھ پر ہیرا پھیری کا الزام بھی لگا رہے ہو۔ اس سے تو بہتر تھا کہ ہم گھوڑوں پر ہی یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے اور برساتی نالے کے آس پاس کہیں فوت ہو جاتے۔ کم از کم مجھے ایسی خوبصورت خاتون کے سامنے یوں ذلیل تو نہ ہونا پڑتا۔ سنگین صورتحال کے باوجود میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے کہا، گویا تم یہ بات مان رہے ہو کہ یہ ساری تمہاری پلاننگ تھی۔ میں کہاں مان رہا ہوں، میں تو برساتی نالے کے کنارے فوت ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے یار تابش، برساتی نالے کے کنارے فوت ہونے کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے، تمہیں تو سب یاد ہی ہوگا۔ اس سے پہلے ایک دفعہ میں لاہور جی ٹی روڈ کے قریب ایسی وفات کا مزہ چکھ چکا ہوں۔ واہ واہ، کیسا دل بہار سین تھا جب اکٹھی 4 گولیاں میرے سینے پر لگی تھیں۔ جان یوں جسم میں سے نکلی تھی جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے، اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود تم زندہ ہو۔ میں نے کہا، یہ جینا بھی کوئی جینا ہے یار، چڑیلے کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی، زندوں میں نہ مردوں میں۔ اور پھر اگر اس چڑیلے کو نیوز چینل کا پیٹ بھی بھرنا ہو تو اور بڑا عذاب ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ قیامت تک میری روح یوں ہی بھٹکتی رہے گی۔ انشاءاللہ، میں نے ہولے سے کہا، لیکن اتنا خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں تمہیں۔ میرے لیے یوں قیامت تک بھٹکنے میں ایک پہلو اطمینان کا بھی ہے، اور وہ یہ کہ میں اپنے چینل پر قیامت کی خبر دے سکوں گا۔ ذرا سوچو کتنا مزہ آئے گا جب میں ٹی وی اسکرین پر نمودار ہو کر اپنا 2 فٹ لمبا غمگین پریشان چہرہ ناظرین کو دکھاؤں گا اور کہوں گا، خواتین و حضرات، قیامت آ گئی ہے۔ بالآخر ہم قیامت لانے میں کامیاب رہے ہیں۔ اب کہیں جائیے گا مت، ہم اس حوالے سے طویل دورانیہ کی خصوصی ٹرانسمیشن شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے لقمہ اجل بننے تک یہ ٹرانسمیشن جاری رہے گی۔ حمیدہ ہم دونوں کی اوٹ پٹانگ باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی تھی۔ پیچھے اب دور دور تک تعاقب کرنے والوں کا نشان نہیں تھا، مگر وہ پھر بھی خوفزدہ تھی۔ جیپ تیز رفتاری سے اونچے نیچے راستوں کو نگلتی چلی جا رہی تھی۔ ہم نے بغیر رکے اپنا سفر جاری رکھا۔ جیپ کے اندر وافر مقدار میں فیول تھا۔ اس کے علاوہ فیول سے بھرا ہوا ایک فالتو ٹینک بھی تھا۔ گن کے اضافی راؤنڈز، ٹارچ، شکاری چاقو اور اس طرح کی کئی اشیاء پہلے سے جیپ میں موجود تھیں۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ عمران نے پوری تیاری کے ساتھ جیپ کو وہاں چھپایا تھا۔ گھوڑے سے اترنے والا راشن بھی جیپ کے اندر ہی موجود تھا، اور یہ ہم تینوں کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھا۔ عمران نے بالکل درست کہا تھا۔ وقت رخصت بشارت علی خان وغیرہ کی طرف سے جو 2 رائفلیں ہمیں دی گئی تھیں وہ بیکار تھیں۔ ان میں گڑبڑ کی گئی تھی، انہیں بس لاٹھی کے طور پر ہی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ ہم نے کھانا بھی چلتی جیپ میں کھایا۔ ہمارے اصرار کے باوجود حمیدہ نے 1-2 لقموں سے زیادہ نہیں لیے۔ رات کے وقت ہم اسی پرخطر علاقے سے گزرے جس کے بارے میں عمران نے کہا تھا کہ یہ سانپوں کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اس وقت کے سارے مناظر نگاہوں میں گھوم گئے۔ تب میں اور عمران گھوڑا گاڑی پر سوار تھے۔ ہم دھڑکتے دلوں کے ساتھ زرگاں کی طرف سفر کر رہے تھے، اور ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہاں سے زندہ پلٹ سکیں گے یا نہیں۔ اور پھر ہماری گھوڑا گاڑی میں ایک زہریلا سانپ رینگ آیا تھا۔ بعد ازاں لال بھون میں اس سانپ نے میڈم اور عمران کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس گھنے جنگل میں یہ سفر ہمارے لیے دشوار ثابت ہوا۔ ہم جیپ کی ہیڈ لائٹس بھی آن نہیں کر رہے تھے، بس پارکنگ لائٹس کی روشنی میں آگے بڑھ رہے تھے۔
कई जगह इमरान को या मुझे नीचे उतरकर जीप के लिए रास्ता बनाना पड़ा। जंगली जानवरों की आवाजें हमारे लिए इजाफी तनाव का बाइस थीं। खास तौर से हमीदा का बुरा हाल था। वो मुसलसल मुंह में कुछ पड़ रही थी। वो हम दोनों को भाई जी कहकर मुखातिब करती थी। गाहे बगाहे कहती, भाई जी मुझे डर लग रहा है। इमरान कहता, इसका एक ही हल है भाभी जी, बस डरती रहो। इश्क की तरह डर पर भी किसी का जोर नहीं होता। ये वो आग है जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। एक बार फिर हमीदा ने कहा, भाई जी मुझे डर लग रहा है। तो इमरान बोला, देखो भाभी जी, तुम्हें डर लग रहा है तो तुम डर को लग जाओ। डर को लगने का तरीका यह है कि अच्छी अच्छी बातें याद करो, जैसे मैं और ताबिश कर रहे हैं। ताबिश इस वक्त अपनी बीवी को याद कर रहा है और रजाई के अंदर घुसकर उसके हाथ के गरम गरम पकोड़े खाने के बारे में सोच रहा है। उसने जानबूझकर फिक्रे में लंबा वक्फा दिया था, फिर बात जारी रखते हुए बोला, इसी तरह मैं उस खूसट बुढ़िया के बारे में सोच रहा हूँ जिसने अपनी जिद से अपना पूरा परिवार तबाह कर दिया और अब शायद खुद भी तबाह होने वाली है। कौन बुढ़िया जी? हमीदा ने पूछा। वही जिसने हुक्म के दरबार में मेरे साथ टॉक शो किया था। जरा तसव्वुर करो ताबी, इस वक्त क्या हालत होगी उसकी। उसने तो 5-6 दिन पहले ही खुद को आग लगाकर बदरूह बन जाना था। गालिबन पंडित महाराज वगैरह ने उसे तसल्ली दी होगी कि हमें आजाद नहीं किया जा रहा, छोड़ने के बाद हमें फिर पकड़ लिया जाएगा। लेकिन अब जब उस हाई स्पीड बुढ़िया को पता चला होगा कि हम निकल गए तो उसने यकीनन कियामत मचा दी होगी। हो सकता है कि अब तक वो अपने तई शहीद भी हो चुकी हो। अड़ियल बुढ़िया के जिक्र ने मुझे भी महसूस किया, लेकिन मैंने इमरान की बात से इत्तेफाक नहीं किया। मैंने कहा, यार ऐसे लोग खुद शहीद नहीं होते, दूसरों को शहीद कराना ज्यादा बाइस सवाब समझते हैं, खास तौर से नौजवानों को। ये बुढ़िया अपने खानदान को बर्बाद कर चुकी है, लेकिन अब भी उसके पास अपने हक में बड़ी ठोस दलीलें मौजूद होंगी। इमरान ने मेरी बात से इत्तेफाक किया। हमने अगले रोज भी वक्फे वक्फे से सफर जारी रखा। हम बतदरीज सरसब्ज इलाके में दाखिल हो रहे थे। हमें पता था कि इस इलाके में किसी से भी मुलाकात हो सकती है। एक तरह से ये सारा इलाका जरगा और नील पानी के दरमियान नो मैन लैंड था। होशियार सिंह और आफताब खान वगैरह ने हमें बताया था कि यहाँ जरगा और नील पानी दोनों के गार्ड्स और जासूस हरकत करते रहते हैं। रात के वक्त हमें मुनासिब मालूम हुआ कि कयाम कर लिया जाए, लेकिन अगर हम चलते रहते तो हमें बगैर रोशनी के सफर करना पड़ता और ये बहुत दुश्वार था। इसके अलावा पिछले करीबन 36 घंटे में थकावट भी इंतहा को पहुंच चुकी थी। खास तौर से हमीदा का तो बुरा हाल था। हमने एक निस्बतन ऊंची जगह पर दरख्तों के दरमियान जीप रोक दी। सर्दी काफी थी, मगर हम जीप का हीटर ऑन नहीं रख सकते थे क्योंकि फ्यूल अब गुजारे माफी की रह गया था। थोड़ा सा खाना खाकर हमीदा पिछली निशिस्त पर लेट गई। मैंने इमरान से कहा, तुम भी अपनी सीट स्ट्रेच करके थोड़ी देर आराम कर लो। इससे पहले कि इमरान जवाब में कुछ कहता, हमीदा उठकर बैठ गई। वो मुझसे मुखातिब हुई और हिचकिचाते हुए बोली, भाई जी आपने बताया नहीं कि जरगा में मेरी मुसीबत के बारे में आपको किसने बताया था? आप कह रहे थे कि वो कोई औरत थी। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, औरत नहीं लड़की, तुम्हारी सहेली विजंती। हम इत्तिफाकन उसके घर में जा घुसे थे, उसी से हमें सारी बातें पता चली। विजंती? हमीदा शशदर रह गई। मैंने उसे मुख्तसर अल्फाज में सब कुछ बताया। हमीदा की आंखों में नमी तैरने लगी। वो बोली, जब जॉर्ज साहब के सिपाही मुझे पकड़ने के लिए मेरे घर आए तो विजंती भी वहीं थी। उसने उन्हें रोकने की बड़ी कोशिश की, वो उनसे लड़ पड़ी थी। सिपाहियों ने उसे गालियां और धक्के दिए थे। मैं उसके बारे में बड़ी फिक्रमंद थी। आपने ये बताकर मेरी तसल्ली की है कि वो खैरियत से है, लेकिन क्या? जब मैंने आपसे जरगा में इस बारे में पूछा था तो आपने तब क्यों नहीं बताया? इसका जवाब सीधा साधा है हमीदा, मेरे बजाय इमरान ने जवाब दिया। तब तक हम दुश्मनों में थे, खतरे से बाहर नहीं निकले थे। तुम्हें विजंती के बारे में बताना कोई मसला पैदा कर सकता था। बात हमीदा के समझ में आ गई और वो असबात में सर हिलाने लगी, मगर वो फिर भी निशिस्त पर लेटी नहीं, हिचकिचाहट के आलम में बैठी रही। इमरान और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। ये बात हमारी समझ में आ गई कि वो हमारी मौजूदगी में बेआरामी महसूस कर रही है। इमरान और मैं जीप से बाहर निकल आए। ताकतवर गन इमरान के हाथ में थी। आप कहाँ जा रहे हैं? वो बौखलाई। कहीं नहीं, हम जरा सिगरेट वगैरह पियेंगे, यहीं जीप के पास बैठ रहे हैं, तुम आराम से लेट जाओ, इमरान ने कहा। जीप के पास ही साफ सुथरी पथरीली जगह थी। हमने वहां एक चटाई बिछाई और तनावर दरख्तों से टेक लगाकर बैठ गए। यहाँ से हम अपने इर्द गिर्द ज्यादा अच्छी तरह निगाह रख सकते थे। ये एक चांदनी रात थी। मध्यम रोशनी दरख्तों से छन छन कर खुश्क पत्तों से अटी जमीन पर पड़ रही थी।
ہلکی سرد ہوا اور درختوں کے درمیان سے یوں گزرتی تھی جیسے کوئی دوشیزہ اپنا لمبا آنچل لہراتی بے شمار ستونوں والے محل سرا میں بھاگ رہی ہو. اس کی پائل مدھر آواز پیدا کرتی ہو اور اس کی خوشبو قرب جوار کو مہکاتی ہو. یوں لگتا تھا کہ اس سنسان جنگل میں میلوں تک ہم تینوں کے سوا اور کوئی ذی نفس نہیں. یہاں جنگلی جانوروں کی آوازیں بھی نہ ہونے کے برابر تھیں. عمران نے سگریٹ سلگا کر اسے اپنے ہاتھ کی کوس سے ڈھانپ لیا اور اپنا دوسرا ہاتھ میری زخمی پسلی پر چلاتے ہوئے بولا, زیادہ درد تو نہیں ہے؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ تمہیں درد کے حوالے سے نہیں کہنے کی عادت پڑ گئی ہے. کچھ بھی ہو جائے تم نہیں ہی کہو گے. کیا یہ بری عادت ہے؟ بالکل نہیں. اور میرا خیال ہے کہ اسی نہیں کی وجہ سے تم جارج گورا جیسے شخص کو مات دینے میں کامیاب ہوئے ہو. وہ جس طرح تمہیں زخمی کر چکا تھا, تمہاری گردن جکڑ چکا تھا, لگتا نہیں تھا کہ تم کھڑے رہ پاؤ گے. میرا خیال ہے کہ اس نہیں کے سلسلے میں تو تمہاری شاگردی اختیار کر لینی چاہیے. خیر ایسی بھی بات نہیں, کسی نہ کسی حوالے سے ہم دونوں ایک دوسرے کی شاگردی اختیار کر سکتے ہیں. کچھ باتیں تمہارے اندر ایسی ہیں جو مجھ میں نہیں. مثلاً میں ایک دم ہلکے پھلکے موڈ میں آ گیا. میں نے مسکراتے ہوئے کہا, مثلاً بات کو چھپانے اور گول کرنے کا فن. میں نے کیا چھپایا ہے؟ تم نے بتایا کیا ہے؟ ہر معاملے میں گھپلا کیا ہے. تمہیں پتا تھا کہ حکم کی نیت میں فطور ہے, وہ ہمیں صرف دکھاوے کے لیے چھوڑ رہا ہے. اس کی پلاننگ کو ناکام بنانے کے لیے تم نے بھی لمبی چوڑی پلاننگ کی. رتنا دیوی والی جیپ حاصل کی, پھر اس کے چھینے جانے کا ڈرامہ کیا, پھر اسے پوری تیاری کے ساتھ مناسب جگہ پر چھپایا اور مجھے خبر تک نہیں ہونے دی. اس نے کش لے کر تنے سے ٹیک لگائی اور بولا, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کسی چیز کے بارے میں بھی یقین نہیں تھا. یہ سب اندازے تھے جو غلط بھی ہو سکتے تھے اور صحیح بھی. شکر ہے کہ یہ صحیح ہوئے. دوسری بات یہ کہ میں تمہیں پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا. پہلے میں نے سوچا کہ تمہیں بتا دوں کہ میں جیپ کے چھینے جانے والا ڈرامہ کرنے والا ہوں, لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش رہا کہ اس کے بعد تمہیں مسلسل اداکاری کرنا پڑے گی اور ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں تمہاری اداکاری زیادہ اچھی نہ ہو اور حکم کے ہرکاروں کو شک گزرے. شک تو خیر مجھے شروع سے ہی تھا. میں نے کہا, حکم اور پنڈت مہاراج وغیرہ جس طرح ہماری ہر بات مانتے چلے جا رہے تھے, خاص طور سے جس طرح انہوں نے تمہیں بھی میرے ساتھ آنے کی اجازت فراخ دلی سے دے دی تھی, لگتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے. لیکن کچھ باتیں اب بھی الجھن میں ڈالتی ہیں. مثلاً تمہارا جیپ کو بالکل صحیح جگہ پر چھپانا, تمہیں اس بات کا پہلے سے علم ہونا کہ جو رائفلیں ہمیں دی گئی ہیں وہ ناکارہ ہیں, وغیرہ وغیرہ. وہ مسکرایا. ابھی تم نے خود ہی تو کہا ہے کہ کچھ معاملوں میں تم بھی میری شاگردی اختیار کر سکتے ہو. درست اندازے لگانا بھی تو ایک فن ہے جگر, اور اس حوالے سے میں تم سے تھوڑا سا آگے ہوں. تم بہت سے معاملوں میں آگے ہو. میں نے ٹھنڈی سانس لی. چھپے رستم ہو, پہنچی ہوئی شے ہو, بلکہ مستی میں ضرورت سے زیادہ ہی پہنچ جاتے ہو. اس نے چونک کر میری طرف دیکھا. چاندنی اس کی ٹھوڑی کے دلکش گڑھے کو نمایاں کر رہی تھی. کیا کہنا چاہتے ہو؟ کوئی بات نہیں کر رہا, وہی پرانی دہرا رہا ہوں. اگر باتوں کو چھپانے اور گول کرنے کا کوئی عالمی مقابلہ ہو تو تم ضرور گولڈ میڈل لے جاؤ. میں مسکرایا. اس نے غور سے مجھے دیکھا. اس کی تیز عقابی نگاہیں میری آنکھوں کے راستے جیسے میرے دماغ کے اندر گھسنے لگی. وہ کچھ دیر بعد بولا, تم نے میری مستی کی بات کیوں کی ہے؟ کیا تم نے کچھ دیکھا ہے؟ میں نے بات کو طول دینا مناسب نہیں سمجھا. میں نے کہا, ہاں دیکھا ہے, اور بہت حیران بھی ہوا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ گیتا مکھی ایسی زوردار لڑکی ہے. اس نے نتنوں سے دھوئیں کی طویل لکیریں خارج کی اور قدرے پرسکون نظر آنے لگا. اب اس کے چہرے پر الجھن کے بجائے ایک طرح کی چمک سی آ گئی. چند لمحے بعد وہ مسکرایا اور بولا, انڈیا کا ایک مشہور فلمی گانا ہے, میرا تو جو بھی قدم ہے وہ تیری راہ میں ہے, تو کہیں بھی رہے میری نگاہ میں ہے. اسی طرح بھائی ہم بھی جو کچھ کرتے ہیں تمہارے لیے ہی کرتے ہیں, تمہارے سکون کے لیے, تمہاری خوشی کے لیے. یعنی تم نے میرے سکون اور خوشی کے لیے گیتا سے زبردست قسم کے رومانی سین کیے. بھائی واہ, زبردست. کل تم کہو گے کہ میرا غم غلط کرنے کے لیے تم نے شراب پی. وہ کچھ دیر خاموشی سے مسکراتا رہا. پھر اس نے اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک لفافہ نکالا. میں نے اس سے پوچھا, یہ کیا ہے؟ سلطانہ کے زیورات, جنہیں وہ تمہاری زندگی بچانے کے لیے وید کو دے چکی تھی. میری کھوجی نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی. میں نے پوچھا, کب ملے تمہیں یہ زیور؟ جن دنوں تم نے اپنی پسلی کی ویلڈنگ کرائی تھی اور اسپتال میں تھے. وہ مسکرایا. مجھے یاد آیا کہ ان دنوں عمران کافی گھومتا پھرتا رہا تھا. جیپ کی ڈرائیونگ کا بہانہ کر کے وہ 3-4 بار اسپتال سے نکلا تھا اور دیر تک باہر رہا تھا. ایک دم میں نے چونک کر پوچھا, لیکن ہم بات تو کچھ اور کر رہے تھے. میں نے تم سے تمہارے اور گیتا مکھی کے بارے میں پوچھا تھا. تو وہی تو بتا رہا ہوں یار. ان زیوروں کی دستیابی
اور गीता मुखी में गहरा ताल्लुक है। तुम्हें कुछ अजीब तो लगेगा, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ जो सच है। एक दिन मैं और गीता मुखी बड़े अच्छे मूड में बैठे हुए थे। वो तूफानी रफ्तार से बोल रही थी और अपने माजी के किस्से सुना रही थी। मैंने उससे सुल्ताना के जेवरात का जिक्र छेड़ दिया। मैंने उससे सारी बात बताई और बताया कि वो जेवर कैसे और किन हालात में जरगा के एक तजुर्बाकार वैद्य के पास चले गए थे। मैंने गीता मुखी से कहा कि वो एक चलता पुर्जा है, जरगा के चप्पे चप्पे की खबर उसे रहती है। क्या वो किसी तरह उस वैद्य का और जेवरों का पता नहीं चला सकती? वो मूड में थी। इलायची सुपारी पान चबाकर बोली कि वो ये काम कर देगी, लेकिन इसके बदले मुझसे एक मनपसंद तोहफा लेगी। मैंने कहा कि तोहफा तो देने वाले की मर्जी का होता है। वो बोली, लेकिन मैं अपनी मर्जी का लूंगी। मैं जरा चौंक गया। मैंने कहा, अगर कोई ऐसी चीज हुई जो मैं ना दे सका तो? वो बोली, मैं तुम्हें बड़ी अच्छी तरह जान गई हूँ इमरान साहब। कोई ऐसी चीज ना ही मांगूंगी तुमसे जो तुम ना दे सको। बस इस तरह हमारे दरमियान एक डील टाइप की चीज हो गई। गीता मुखी ने मेरी तवक्को से ज्यादा सलाहियत दिखाई। एक दो जगह मैं भी उसके साथ गया। 8-10 दिन के अंदर हम उस वैद्य साहब तक और उन जेवरों तक जा पहुंचे। वैद्य साहब इन जेवरों के मुंह मांगे पैसे मांग रहा था, लेकिन लालची शख्स अक्सर डरपोक भी होता है। मैंने उसे आंखें दिखाई तो वो माकूल रकम पर जेवर वापस करने पर रजामंद हो गया। वैद्य को कायल करने के सिलसिले में गीता मुखी ने भी किरदार अदा किया। और जेवरात के लिए रकम कहाँ से ली तुमने? मैंने पूछा। जिगर, तुम्हें बताया है ना कि पैसों के सिलसिले में तुम्हारे यार को कभी कोई परेशानी नहीं हुई। फिर भी पता तो चले। मैडम सफूरा से उधार लिए थे। अगर अल्लाह ने उसे जिंदगी दी तो जल्द ही लौटा दूंगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैडम सफूरा जैसी औरत तुम्हें उधार दे सकती है। वो बहुत कुछ देगी और लेगी। अगर उसकी जिंदगी रही तो तुम आगे आगे देखना। उसकी जिंदगी की बड़ी फिक्र है तुम्हें। खुद तो जैसे आबे हयात पी रखा है तुमने। चुड़ैले को मौत नहीं आती यार, वो मरकर ही तो चुड़ैला बनता है। चांदनी दरख्तों में अपना जाविया बदल चुकी थी। हल्की औस गिरना शुरू हो गई थी। चंद कदम के फासले पर कीचड़ में लिथड़ी हुई जर्मन जीप के अंदर हमीदा शायद गुनूदगी की हालत में थी। किसी चौकोर की आवाज बुलंद हुई और सन्नाटे में दूर तक फैल गई। मैंने दरख्त से टेक लगाते हुए कहा, तो परसों रात मैंने लाल भवन के कमरे में जो कुछ देखा वो गीता मुखी का मनपसंद तोहफा था। तुम कह सकते हो इन औरतों की ख्वाहिशें भी इन्हीं की तरह अजीबो गरीब होती हैं। वो कहती थी, मैं तुम्हें अपने होंठों से अलविदा कहना चाहती हूँ। मैंने कहा, कर लो भाई। उसने मेरे साथ उस कमरे में अपनी मर्जी के 1-2 मिनट गुजारे और इसी में खुश हो गई। कोई इस तरह खुश हो जाए तो उसे कर देना चाहिए यार। हमारे हुकूक कौन से बहके जोजा महफूज हैं। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखता रहा। वो समझ में ना आने वाला शख्स था। पॉलीथीन में लिपटे हुए जेवरात चांदनी में दमक रहे थे। वो धीमी आवाज में बोला, औरत की जिंदगी में गहनों की एक खास अहमियत होती है और उरूसी गहने तो उसकी रूह के अंदर दमकते हैं। इन्हें खोकर वो अंदर से तारीख हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि कल या परसों रात जब तुम सुल्ताना से तन्हाई में मिलो तो अपने हाथ से उसे ये गहने पहनाओ। मुझे यकीन है तुम्हारे हाथों से ये सोना पहनकर वो अंदर से रोशन हो जाएगी। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो वो तेजी से बात काट कर बोला, लेकिन एक बात का तुम्हें मुझसे अभी और इसी वक्त वादा करना होगा, और अगर तुमने वो वादा तोड़ा तो समझो हमारे दरमियान जंगे अजीम हो जाएगी। मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। बहुत नुकसान होगा हमारी दोस्ती का। सुल्ताना भाभी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि गहने बरामद करने में मेरा अमल दखल है। मैं ये क्रेडिट तुम्हारे पास देखना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना की तो सच कहता हूँ हमारी लड़ाई हो जाएगी। वो वाकई संजीदा था। मैंने जज्बाती अंदाज में उसका हाथ थाम लिया। कहीं पास के दरख्तों में एक बार फिर चांदनी में नहाई हुई चौकोर की रोमान अंगेज आवाज सुनाई दी। इमरान खोई खोई आवाज में बोला, सुल्ताना बड़ी स्पेशल लड़की है ताबी। वो बाहर से शायद बहुत खूबसूरत नजर ना आती हो, मगर अंदर से हसीन और जमील है। वो तुम्हारे प्यार की इतनी ज्यादा हकदार है जितना सोचा जा सकता है। तुमने उसे टूटकर बिखरने से बचाया है। अब उसकी जिंदगी को जिंदगी बनाना भी तुम्हारा ही काम है। ये अगली शब 10-11 बजे का वक्त था। हम एक बार फिर उस मछेरा बस्ती फतेहपुर के नवाह में थे। फतेहपुर का कदीम मंदिर 2 किलोमीटर दूर से ही नजर आ रहा था। हल्की चांदनी में हम दोनों अपनी कीचड़ ज़दा जर्मन जीप के पास खड़े थे। जीप का इंजन खामोश था, लाइट्स बुझी हुई थी। हमीदा को उसकी शदीद ख्वाहिश के मुताबिक हमने शाम के वक्त यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर एक बस्ती शाहीपुर में उतार दिया था। शाहीपुर में हमीदा के 2 शादीशुदा तायाजाद भाई रहते थे। उसे यकीन था कि वो उनके जरिए बाहिफाजत नील पानी में अपने दीगर रिश्तेदारों के पास पहुंच सकती है।
وقت رخصت وہ بےحد ممنون اور احسان مند نظر آتی تھی، خاص طور سے میری طرف دیکھ کر اس کی آنکھیں بار بار ڈبڈبا جاتی تھیں۔ اور اب ہم فتح پور میں داخل ہونے کے لیے تیار تھے۔ فتح پور میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں ایک نہایت ناپسندیدہ کام کرنا تھا، اور وہ یہ کہ اپنی اسپیشل جرمن جیپ کو، جس نے کٹھن راستوں پر ہمارا بے مثال ساتھ دیا تھا، پانی میں غرق کرنا تھا۔ اس کام کے لیے ہم ایک بڑا بارشی جوہڑ پہلے ہی منتخب کر چکے تھے۔ عمران چونکہ کئی ماہ سے یہاں فتح پور میں رہ رہا تھا، اس لیے وہ اور اقبال یہاں کے نشیب و فراز کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ یہ جوہڑ کافی گہرا تھا، دوسرے جوہڑوں کی طرح اس میں بھی چھوٹے سائز کی مچھلیاں موجود تھیں، لیکن انہیں پکڑنے کے لیے کوئی اس جوہڑ کی طرف نہیں آتا تھا۔ یہاں بھی وہی توہم پرستی کار فرما تھی۔ پچھلے کچھ عرصے میں اوپر تلے 3 لڑکے بالے اس جگہ ڈوب کر ہلاک ہو چکے تھے، اور حسب رواج یہ جوہڑ آسیب زدہ قرار پا گیا تھا۔ ہم نے جیپ میں سے تمام ضروری اشیاء نکال لی تھی۔ جیپ بالکل جوہڑ کے کنارے پر کھڑی تھی۔ اس کے دروازے بند کرنے کے بعد ہم نے اسے آہستہ آہستہ دھکیلنا شروع کیا، اور وہ جوہڑ کے مٹیالے پانیوں میں اترتی چلی گئی۔ 1 منٹ کے اندر اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ ہم نے جوہڑ کے قریب سے اس کے چوڑے ٹائروں کے نشان ختم کر دیے۔ امید تھی کہ 2-4 دن میں جب بارش ہو جائے گی تو باقی ماندہ نشانات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اب مسئلہ آفتاب خان کو ڈھونڈنے اور اسے بتانے کا تھا کہ ہم واپس پہنچ گئے ہیں۔ پروگرام کے مطابق اس کام کے لیے عمران کو آگے جانا تھا۔ ہمارے رسد کے سامان میں 2 بڑے سائز کی گرم چادریں بھی موجود تھیں۔ عمران نے ایک چادر مقامی انداز میں اس طرح جسم کے گرد لپیٹی کہ اس میں منہ سر بھی چھپ گیا۔ ایک لاٹھی کے ساتھ اس نے کپڑوں والی گٹری باندھ کر کندھے سے لٹکا لی۔ اس حلیے میں وہ ایک مقامی مسافر ہی نظر آنے لگا۔ کسی ممکنہ خطرے کے پیش نظر اس نے دور مار رائفل بھی اپنی چادر کے نیچے ہی چھپا لی تھی۔ میرے پاس ہتھیار کے نام پر بس ایک چاقو تھا۔ یہ بڑا خاص چاقو تھا اور میرے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ ہم پیدل ہی فتح پور کی طرف روانہ ہوئے۔ دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ مندر کے تہخانوں میں صورتحال کیا ہوگی۔ وہ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے جنہیں ہم یہاں چھوڑ کر گئے تھے۔ فتح پور کے بالکل پاس آ کر میں درختوں کے ایک جھنڈ میں ٹھہر گیا اور عمران آگے چلا گیا۔ میں ایک ایک پل گن کر گزارنے لگا۔ قریباً 1.5 ماہ گزر چکا تھا۔ ہمارا اپنے ساتھیوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ جہاں ان سے ملنے کی خوشی تھی وہاں انگنت اندیشے بھی ذہن میں سر اٹھا رہے تھے۔ سب سے اہم سوال یہ تھا کہ کیا میں آج رات سلطانوں کو اپنے روبرو دیکھ سکوں گا؟ مجھے عمران پر پورا بھروسہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ فتح پور میں داخل ہو کر وہی کچھ کرے گا جو موجودہ صورتحال میں بہترین ہوگا۔ انتظار کے پل برسوں کی طرح گزرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ آخر مجھے ایک شخص کا سایہ اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ یہ عمران تو ہرگز نہیں تھا۔ میرا دل اچھل کر رہ گیا۔ اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھے چاقو پر میری گرفت مضبوط ہو گئی۔ آنے والا دراز قد تھا۔ پھر میں نے پہچان لیا، وہ آفتاب خان تھا۔ میں درختوں کی اوٹ سے باہر نکلا۔ ہم ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ آفتاب خان نے جوش کے عالم میں میرا کندھا چوما اور بولا، مرحبا مرحبا تابش بھائی، آپ نے ہم سب کا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ آپ نے وہ کر دکھایا جس کا ہم سب لوگ بس سپنا ہی دیکھ سکتا تھا۔ ہمارے بس میں ہوتا تو ہم آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتا اور آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر گاؤں میں لے جاتا۔ اس نے ایک بار پھر جوش سے میرا کندھا چوما۔ میں نے کہا، سب خیریت سے ہے نا آفتاب خان؟ میرا مطلب ہے اقبال، تاؤ افضل، ہوشیار سنگھ اور سلطانہ سب ایک دم خیریت سے ہے جی۔ بس ایک بندہ خیریت سے نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بعد میں بتا دے گا۔ سلطانہ اور اقبال تو خیریت سے ہے نا؟ میں نے بےتاب ہو کر پوچھا۔ بالکل جی، ایک دم ٹھیک ٹھاک۔ ہم لوگوں کو زرگاہ میں ہونے والے زبردست دنگل کا خبر 10-15 دن پہلے ہی مل گیا تھا۔ ہم کو یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ ایک بہت بڑے مقابلے میں ایک جوان نے جارج گورا کو جان سے مار ڈالا ہے، لیکن یہ پتا نہیں چل رہا تھا کہ مارنے والا کون ہے۔ کچھ لوگ اسے نیل پانی کے انور خان کا کارنامہ بتاتا تھا، کچھ چھوٹے سرکار کے ایک فوجی افسر کا نام لیتا تھا، لیکن ہم کو یقین تھا کہ یہ آپ دونوں میں سے ہی کوئی ہوگا۔ 1-2 روز بعد سارا تفصیل معلوم ہو گیا اور اس بات کا پکا تصدیق ہو گیا کہ یہ کارنامہ آپ نے ہی کیا ہے۔ آفتاب خان اتنا پرجوش تھا کہ اس کی آواز بار بار بھرا رہی تھی۔ عمران کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہم انہیں مندر میں چھوڑ آیا ہے۔ وہ خود بھی میرے ساتھ یہاں آنا چاہتا تھا، لیکن ہم نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں۔ آفتاب مجھے اپنے ساتھ لے کر مندر کی طرف روانہ ہوا۔ ٹھٹھری ہوئی چاندنی میں فتح پور کے سنسان گلی کوچے سو رہے تھے۔ بس کہیں کہیں کسی بکری کی ممیاہٹ یا آوارہ کتے کی آواز سنائی دے جاتی تھی۔ حسب معمول آفتاب خان کے ہاتھ میں لاٹھی اور لالٹین تھی۔ اس نے گرم چادر کی بکل مار رکھی تھی اور اس بکل میں یقیناً چھوٹا موٹا اسلحہ بھی موجود تھا۔
مندر کا جلا ہوا مسمار شدہ حصہ دوبارہ تعمیر کیا جا رہا تھا۔ تعمیر کا سامان یہاں وہاں بکھرا ہوا تھا۔ ارد گرد احتیاط سے دیکھنے کے بعد آفتاب خان مندر کی شکستہ سیڑھیاں چڑھ کر چوبی دروازے تک پہنچا اور اس کا قفل کھول دیا۔ تب اس نے اشارے سے مجھے بھی اوپر بلا لیا۔ ہم دروازہ کھول کر اندر کے نیم گرم ماحول میں چلے گئے۔ بالائی تہخانے میں ہمارے سارے ساتھی موجود تھے۔ سب سے پہلے آگے بڑھ کر مجھ سے بغل گیر ہونے والا اقبال ہی تھا۔ اس نے جوش کے عالم میں مجھے اٹھایا اور کئی چکر دیے۔ اس کے بعد طلال، تاؤ افضل اور دیگر لوگوں نے میرا استقبال کیا۔ مجھے سلطانہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میری نگاہ اس کی تلاش میں بھٹکنے لگی۔ وسوسے سر اٹھانے لگے۔ سلطانہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ عمران چہکا۔ ہم ڈھونڈتے ہیں ان کو جو مل کے نہیں ملتے۔ روٹھے ہیں نہ جانے کیوں مہماں وہ میرے دل کے۔ پھر اس نے نیچے والے تہخانے کی طرف اشارہ کیا۔ تاؤ افضل بولا، چلو جاؤ، وہ وہاں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جب سے پتا چلا ہے کہ تم آ گئے ہو مسلسل رو رہی ہے۔ میں سیڑھیاں اتر کر زیریں تہخانے میں پہنچا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی۔ دروازہ بند تھا۔ میں دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ وہ پلنگ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ اٹھی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ پہلے اپنی ہچکیاں روکنے کی کوشش کرتی رہی، پھر بے بس ہو گئی اور بلند آواز سے رونے لگی۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ وہ دلفگار انداز میں بولی، وہ مر گیا ہے نا، وہ مر گیا ہے نا مہروج؟ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں سلطانہ، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے، اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے میں نے نہیں تم نے مارا ہے، تمہاری دی ہوئی طاقت نے مارا ہے، وہ تڑپ تڑپ کر مرا ہے۔ سچ کہو مہروج، سچ کہو۔ ہاں سلطانہ، وہ تڑپ تڑپ کر مرا ہے، اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ سے باہر تھی، وہ اپنے خون میں لت پت تھا، وہ رویا چلایا بھی تھا۔ ہاں سلطانہ، میں نے اسے کئی زخم لگائے، وہ ہر زخم پر ڈکرایا تھا اور اس کی آواز پورے میدان میں گونجتی تھی۔ وہ اور جوش کے عالم میں مجھ سے لپٹ گئی اور شدت سے رونے لگی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ کتنی ہی دیر تک وہ میری جیکٹ کو بھگوتی رہی، پھر میں نے اسے خود سے جدا کیا۔ میں نے جیکٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ رام پوری چاقو نکالا جس سے میں نے جارج گورا کو ہلاک کیا تھا۔ اس کے خمدار پھل پر ابھی تک اس کے خون کا نشان موجود تھا۔ یہ دیکھو سلطانہ، یہ ہے وہ ہتھیار جس سے میں نے اس شیطان کو ڈھیر کیا۔ اس نے چاقو میرے ہاتھ سے لیا اور بے ساختہ اس کے دستے کو چوم لیا، پھر وہ میرے سینے سے لگ گئی اور ایک بار پھر تشکر کے آنسو بہانے لگی۔ مندر کے تہخانوں میں وہ رات جشن جیسی تھی۔ سب میرے اور عمران کے گرد جمع تھے۔ 2 آتش دانوں میں کوئلے دہک رہے تھے۔ ہم نے منہ ہاتھ دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن لیے تھے۔ تاؤ افضل کی بیٹیوں نے نوری اور سلطانہ کے ساتھ مل کر بڑی تیزی سے گوشت بھونا تھا اور چاول پکائے تھے۔ سب نظر آ رہے تھے مگر گاڑی بان ہوشیار سنگھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ قتل ہو جانے والے گرو کی جوان سال پتنی رادھا بھی نظر نہیں آئی۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ درمیانی تہخانے میں سو رہی ہے۔ ہوشیار سنگھ کہاں ہے؟ میں نے آفتاب خان سے پوچھا۔ وہ ذرا ٹھٹکا، پھر اقبال کی طرف دیکھنے کے بعد بولا، تابش بھائی، ابھی باہر ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمارے ساتھیوں میں سے بس ایک بندہ خیریت سے نہیں ہے، وہ یہی خانہ خراب ہوشیار سنگھ ہے۔ وہ ہوشیاری دکھا کر یہاں سے نکل گیا۔ جاتے جاتے وہ اپنے ساتھ گرو کی پتنی رادھا کو بھی لے گیا۔ اوہ گاڈ، یہ کیسے ہوا؟ میں ہونٹ سکیڑ کر رہ گیا۔ عمران بھی حیران و پریشان نظر آنے لگا۔ اقبال نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور تفصیل بتاتے ہوئے بولا، رادھا ہر وقت اپنے گرو پتی کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے بتا دیا کہ وہ مر گیا ہے۔ اس خبر پر اس نے بڑا واویلا مچایا، رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا، کلائیوں کی چوڑیاں توڑ ڈالی، سندور مٹا دیا اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے گرو کی موت کا غم بھی ہو، مگر اس سے زیادہ خوف تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ایسے مہان شخص کی ہتیا کی وجہ سے کوئی بڑی سخت مصیبت آئے گی، لال آندھی چلے گی، باڑ تباہی مچا دے گی یا بیماری پھوٹ پڑے گی۔ وہ رونے چلانے لگی اور اس نے کہا کہ وہ اپنے گرو پتی کے ساتھ ہی ستی ہونا چاہتی ہے۔ وہ خود کو آگ لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہم نے بڑی مشکلوں سے اسے روکا۔ 2-3 دن یہی سلسلہ چلتا رہا۔ وہ ستی ہونے کی کوشش کرتی اور ہم اسے پکڑ دکڑ کر روکتے۔ پھر ایک دن میری برداشت ختم ہو گئی۔ میں نے مٹی کے تیل کی بوتل لی، ماچس پکڑی اور یہ دونوں چیزیں اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے کہا، اگر تم نہیں رہ سکتی تو پھر ہو جاؤ ستی۔ اگلے دن سے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس نے سفید کپڑے پہن لیے، زمین پر سونا شروع کیا اور روکھی سوکھی روٹی بس 2 وقت کھانے لگی۔ اس نے کہا کہ وہ گرو کے غم میں بیوہ کی زندگی گزارے گی۔ میں نے ہوشیار سنگھ کو رادھا کی دیکھ بھال پر لگایا ہوا تھا اور یہ میری غلطی تھی۔
وہ ضرورت سے زیادہ ہوشیار نکلا۔ اسے پتا تھا کہ اگر رادھا ستی ہونے کے فیصلے پر قائم نہیں رہ سکی تو بیوگی کے فیصلے پر بھی نہیں رہ سکے گی۔ وہ بھرپور جوان تھی اور ابھی ایک موٹے بوڑھے شوہر کے سوا اس نے دیکھا ہی کچھ نہیں تھا۔ ہوشیار سنگھ نے پتہ نہیں کیا کرامات دکھائی کہ تھوڑے ہی دنوں میں جوان رادھا کو پوری طرح شیشے میں اتار لیا۔ ہمیں ہوشیار سنگھ کے اس سنہری کارنامے کا تب پتا چلا جب نوری نے ہوشیار سنگھ اور رادھا کا پول کھولا۔ دراصل نوری کو ان دونوں پر شک ہو چکا تھا۔ ایک شام اس نے چالاکی دکھائی اور رادھا کے کمرے کی چٹخنی کو تھوڑا سا چوٹ لگا کر خراب کر دیا۔ رات کسی وقت ہوشیار سنگھ اپنی جگہ سے اٹھا اور رادھا کے پاس چلا گیا۔ نوری نے ایک ٹارچ کا انتظام پہلے ہی کیا ہوا تھا۔ اس نے مجھے ساتھ لیا اور ہم رادھا کے کمرے میں جا گھسے۔ ہم نے جو کچھ وہاں دیکھا وہ ان خواتین کے سامنے دہرانا مناسب نہیں۔ مختصر یہ کہ وہ دونوں سخت نازیبا حالت میں تھے۔ ہم نے دونوں پر بہت لعن طعن کی۔ ہوشیار سنگھ 2-3 دن اپنے کمرے میں ہی گھسا رہا۔ اس دن کے بعد سے نوری اور کلثوم نے رادھا کے کمرے میں سونا شروع کر دیا۔ اگلے 8-10 روز میں معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا اور ہمیں لگنے لگا کہ دونوں سدھر گئے ہیں، مگر ہوشیار سنگھ بھی ایک نمبر کا ڈھیٹ تھا۔ اسے اپنی بے عزتی کا رنج بھی تھا۔ دوسری طرف رادھا کی جوانی کا نشہ اسے لگ گیا تھا۔ اس نے چپکے سے ایک منصوبہ بنایا اور ایک رات رادھا کو لے کر مندر سے نکلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ رات 12 بجے کے لگ بھگ آفتاب خان تالا کھول کر مندر میں آیا تو ہوشیار سنگھ اور رادھا دونوں سب سے اوپر والے کمرے میں کاٹ کباڑ کے اندر موجود تھے۔ ہوشیار سنگھ نے آفتاب کو سیڑھیوں سے دھکا دے کر نیچے گرایا اور رادھا کے ساتھ نکل گیا۔ آفتاب جس بری طرح گرا تھا اس کی موت بھی ہو سکتی تھی، مگر ایک خوشگوار اتفاق یہ ہوا کہ جہاں وہ گرا تھا وہاں 2-3 لحاف پڑے تھے۔ اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی، بس سر پر ایک زخم لگا۔ زوردار آوازیں سن کر میں بھی اوپر آ گیا۔ میں اور آفتاب مندر سے نکل کر ہوشیار سنگھ اور رادھا کے پیچھے لپ گئے۔ وہ شاید گاؤں کی طرف بھاگتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا، لیکن رات کے 12 بجے تھے اور شاید ہوشیار سنگھ کے بھی بجے ہوئے تھے۔ وہ جنگل کی طرف گیا۔ کچھ آگے جا کر انہوں نے برساتی نالا پار کرنے کی کوشش کی۔ صرف 1 گھنٹہ پہلے تک تیز بارش ہوتی رہی تھی۔ نالے میں بہاؤ بڑا تیز تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ ٹھیک اندازہ نہ لگا سکے۔ ہم نے ان کے چلانے کی آوازیں سنی، لیکن ہم بھی کچھ نہ کر سکے۔ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ پانی کے ساتھ بڑی تیزی سے آگے نکل گئے۔ یعنی ان کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں جی، 2-3 دن تک تو کچھ پتہ نہیں چلا، اقبال کی جگہ آفتاب خان نے جواب دیا۔ ہم سب سخت پریشان تھا۔ اگر وہ زندہ بچ گئے تھے تو پھر ہم سب اس مندر میں بالکل بھی خیریت سے نہیں تھے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ تھا تو بھی خطرہ موجود تھا۔ کبھی کبھی کسی کی موت کا دعا بھی مانگنا پڑتا ہے۔ ام نے بھی مانگا اور یہ قبول ہوا۔ تیسرے دن ام کو پتا چلا کہ نیچے کی طرف کھوڑی نام کی جگہ پر نالے سے 2 لاشیں ملا ہے، ایک کسی جوان سکھ کا اور دوسرا ہندو ناری کا ہے۔ یہ روداد میرے اور عمران کے لیے بڑی سنسنی خیز رہی۔ رادھا کے ساتھ جو کچھ ہوا شاید یہ بھی انتہا پسندی کا ایک شاخسانہ تھا۔ وہ جوان خوبصورت لڑکی صرف دھرم کی خاطر ایک ادھیڑ عمر بدوزہ پتی کی خواہشوں کا شکار رہی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد بھی وہ اس جال سے نکل نہیں سکتی تھی۔ اس کے آدرش کہتے تھے کہ وہ خود کو ستی کر لے یا پھر ایک ہندو بیوہ بن کر زندہ درگور ہو جائے، لیکن اس کے اندر کی عورت ان غیر فطری سوچوں کے خلاف جنگ کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ ٹوٹی تو ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اقبال اور نوری نے اسے موقع پرست ہوشیار سنگھ کی آغوش میں دیکھا۔ اس روداد کے المناک پہلو نے ہمیں جہاں افسردہ کیا وہاں اس بات کا احساس بھی دلایا کہ چند دنوں کے ساتھ میں کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ ہم نے ہوشیار سنگھ اور رادھا دونوں کے بارے میں جو علیحدہ علیحدہ اندازے لگائے تھے وہ دونوں اس سے بہت مختلف نکلے تھے۔ اور یہ رات میرے اور سلطانہ کے ملن کی رات تھی۔ ہمیں تہخانوں میں واپس آئے ہوئے اب تقریباً 48 گھنٹے ہو چکے تھے۔ سفر کی تھکان اور تکلیف ختم ہونے کے بعد میری جسمانی حالت اب کافی بہتر ہو چکی تھی۔ ہمارے کمرے میں لالٹین کی مدھم روشنی تھی۔ میرے کہنے پر آفتاب خان باہر سے سلطانہ کے پسندیدہ پھول لایا تھا۔ گیندے اور موتیے کے یہ پھول میں نے سلطانہ کے تکیے کے قریب رکھ دیے۔ اس نے ہلکے گلابی پھولوں والا سفید جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس کے نہایت گھنے بال ڈھیلی ڈھالی چوٹی میں بندھے ہوئے تھے۔ اس نے آج پھر میرے لیے اپنے ہاتھ سے حلوہ بنایا تھا۔ اب وہ اس حلوے کی تعریف سننے کی منتظر تھی۔ میں نے حلوے کے بجائے حلوہ بنانے والی کی تعریف شروع کر دی تو اس کے چہرے پر حیا کا رنگ لہرانے لگا۔ آج یہ وہ سلطانہ نہیں تھی جو میرے چھونے سے کپ کپانے لگتی تھی اور جس کا چہرہ دھواں ہو جاتا تھا۔ میری تعریف کے جواب میں وہ سادگی سے بولی، میں جانتی ہوں میں زیادہ خوبصورت نہیں ہوں۔ یہ آپچ ہیں جنہیں میری تعریفوں کے پل باندھنے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ کبھی خود کو میری آنکھوں سے دیکھو تو تمہیں اپنی اہمیت کا پتہ چلے، میں نے کہا۔
میں تو آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں مہروج، آپ نے میرے اندر پھر سے زندگی ڈالی ہے، میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ اپنوں کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا سلطانہ، اگر کیا جاتا ہوتا تو میں تمہارے سامنے شکریہ کے انبار کھڑے کر دیتا۔ نہ ہی مہروج، اس کی جھیل آنکھوں میں پانی چمکنے لگا، میں جانتی ہوں آپ نے وہاں زرگاہ میں میرے لیے بہت مصیبت اٹھائی ہوئے گی، بہت زیادہ خطرے مول لیے ہوئیں گے، میرا بس چلے تو آپ کے ان زخموں کے لیے مرہم بن جاؤں۔ تم مرہم ہو سلطانہ، تم سے بڑا مرہم اور کیا ہو سکتا ہے؟ خیر چھوڑو ان باتوں کو، تم نے ابھی تک مجھ سے بیویوں والی کوئی بات نہیں کی۔ کیا جی؟ وہ چونک کر بولی۔ میں مسکرایا۔ شوہر جب سفر سے گھر واپس آتے ہیں تو بیویاں پوچھتی ہیں کہ وہ ان کے لیے کیا لائے ہیں۔ آپ خود آ گئے ہیں، میرے لیے اس سے بڑا تحفہ اور کیا ہوئے گا؟ وہ بولی۔ وہ اب بڑے تواتر سے مجھے تم کے بجائے آپ کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ یہ تبدیلی بھی ان تبدیلیوں میں سے ایک تھی جو اس میں رونما ہوئی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو کچھ پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ جو بھی لائے ہوں گے وہ میرے لیے سب سے اچھا ہوئے گا۔ اچھا، مجھے ایک بات بتاؤ سلطانہ، آخر تم زیور کیوں نہیں پہنتی ہو؟ میں نے کسی غریب سے غریب مقامی عورت کو بھی چھوٹے موٹے زیور کے بغیر نہیں دیکھا۔ میں نے بتایا تھا نا مہروج، مجھے عادت نہیں ہے۔ عادت ہی نہیں ہے یا پھر زیور ہی نہیں ہے؟ کیا مطلب مہروج؟ وہ چونک سی گئی۔ میں نے کہا، سلطانہ بات وہی ہے جس کا تمہیں پتا ہے اور مجھے بھی۔ کچھ عرصہ پہلے تم اپنے سارے زیور اور جمع پونجی میری زندگی بچانے پر خرچ کر چکی ہو۔ تمہارے شادی کے گہنے، جن میں تمہاری ماں کے گہنے بھی شامل تھے، اب تمہارے پاس نہیں ہیں۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے۔ میں نے اپنے لباس کے اندر ہاتھ ڈالا اور مومی کاغذ میں لپٹے ہوئے سلطانہ کے گہنے اس کے سامنے رکھ دیے۔ وہ حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھتی چلی گئی۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ اس نے کانپتی انگلیوں سے ان طلائی زیورات کو ٹٹولا اور اس کی حیرت بڑھتی گئی۔ یہ آپ کو کہاں سے ملے مہروج؟ ڈھونڈنے والے کو تو خدا بھی ملتا ہے۔ یہ تو پھر گہنے تھے سلطانہ، یہ ابھی تک زرگاہ کے اسی وید کے پاس تھے جس نے میرا علاج کیا۔ بے شک وہ ایک بہت قابل اور بہت لالچی وید ہے۔ میں نے ان زیورات کے لیے اسے باقاعدہ قیمت دی ہے اور موجودہ بھاؤ کے مطابق دی ہے۔ سلطانہ کے سادہ چہرے پر ایک عجیب معصوم سی چمک نمودار ہو گئی۔ اس چمک میں اندرونی خوشی کا عکس تھا۔ اس نے ایک بار پھر زیورات کو اپنی کپ کپاتی انگلیوں سے ٹٹولا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میرے گلے سے لگ گئی۔ میں نے اسے پیچھے ہٹا کر اس کے ماتھے پر جھومر سجایا، اس کے گلے میں گلو بند پہنایا، اس کے کانوں میں جھمکے آویزاں کیے اور اسے ایک بار پھر گلے سے لگا لیا۔ آج کی شب وہ اندر باہر سے جگمگا گئی تھی۔ مہروج، میں سوچ بھی نہ ہی سکتی تھی کہ آپ میرے لیے اتنا کچھ کریں گے۔ وہ نیاز مندی سے میرے گھٹنوں پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ میں نے اس کا سر اٹھایا اور اپنے ہونٹوں کو اس کے چہرے سے ہم کلام کر دیا۔ ہاں، آج اس کا مرمری جسم اس کپ کپی سے محفوظ تھا جو میرے چھوتے ہی اس پر طاری ہو جاتی تھی۔ اس نے بڑی عاجزانہ خود سپردگی کے ساتھ خود کو میرے اندر جذب کر دیا۔ میں نے لالٹین بجھا دی۔ ہم ایک دوسرے کی باہوں میں گم ہو گئے۔ جس کے جسم میں پہاڑی بارشوں کا ترنم تھا، جنگلی پھولوں کی مہک تھی اور خودرو درختوں کا بانک پن تھا، وہ بڑی محبت سے میرا نام پکارتی رہی۔ اس کی یہ حسین سرگوشی ریشمی اندھیرے میں جذب ہوتی رہی۔ اگلے 8-10 روز بڑے حسین تھے۔ میری گردن کا زخم غیر متوقع تیزی سے ٹھیک ہوا تھا۔ پسلی کا درد بھی اب نہ ہونے کے برابر تھا۔ کلثوم تاؤ افضل کی بیٹیوں اور نوری وغیرہ سے بہت گھل مل چکی تھی۔ یہ کلثوم وہی لڑکی تھی جسے میں نے فتح پور کے چودھری اور ستیش وغیرہ سے نجات دلائی تھی۔ کلثوم، نوری اور تاؤ افضل کی بیٹیاں ان تہخانوں کو بہت صاف ستھرا رکھتی تھیں۔ وہ دیگر امور خانہ داری کے علاوہ مزیدار کھانے بھی پکا رہی تھیں۔ کئی ہفتوں کی جان توڑ مشقت اور خطرات کی یلغار کے بعد مجھے اور عمران کو راحت کی گھڑیاں نصیب ہوئی تھیں۔ سلطانہ بھی بالکل بدلی ہوئی لڑکی نظر آتی تھی۔ اس کے کانوں میں اب جھمکے چمکتے تھے اور کلائیوں پر چوڑیاں گنگناتی تھیں۔ وہ سرے شام صاف ستھرا لباس پہنتی، خود کو تھوڑا سا سنوارتی اور اس کی آنکھوں میں شرمگی سائے لہراتے۔ ان خوبصورت شب و روز میں اگر اس کے ذہن میں کوئی کسک تھی تو وہ بالو کے حوالے سے تھی۔ ہمارا بچہ ہم سے دور تھا، بے شک وہ محفوظ رہا تھا اور خیریت سے تھا، لیکن دوری تو تھی۔ ایک شب کے ریشمی اندھیرے میں جب میں چت لیٹا تھا اور سلطانہ کا سر میرے سینے پر تھا، میں نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، ایک بات پوچھوں سلطانہ؟ جی، اس نے آنکھیں بند کیے کہا۔ تمہیں پتا ہے کہ تمہارا پرانا ملازم ہاشو نیل پانی میں نہیں ہے؟ اس نے چونک کر میرے سینے سے سر اٹھایا اور بولی، کہاں ہے وہ؟ زرگاہ میں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اور وہ وہاں اچھی حالت میں بھی نہیں ہے۔
کیا مطلب مہروج؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے لالٹین کی لو اونچی کی تو کمرے میں مدھم روشنی پھیل گئی۔ سلطانہ نے اپنے دودھیا شانوں کے گرد گرم شال لپیٹ لی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سلطانہ مجھے ایک بات بالکل ٹھیک ٹھیک بتانا، کیا تمہیں پتا تھا کہ ہاشو گونگا نہیں ہے؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ چند سیکنڈ کے لیے وہ کچھ نہ کہہ سکی، پھر بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مہروج؟ ہاشو بول نہیں سکتا، یہ سب جانتے ہیں، لیکن وہ بول سکتا ہے سلطانہ، میں نے اسے خود بولتے سنا ہے۔ کب؟ کہاں؟ حکم کے دربار میں، جہاں اسے زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا تھا۔ ان لوگوں نے اسے نیل پانی سے پکڑا ہے، جہاں وہ ایک بڑی سنگین واردات کرنے جا رہا تھا۔ سلطانہ کے چہرے پر زلزلے کی سی کیفیت تھی۔ وہ خشک لبوں پر زبان پھیر کر بولی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا مہروج، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہیں وہ کوئی اور شخص تو نہیں جسے آپ نے زرگاہ میں دیکھا ہے؟ مجھے اتنا ہی یقین ہے کہ وہ ہاشو ہے جتنا اس بات کا یقین ہے کہ تم سلطانہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ اس کے کہنے پر میں نے اسے تفصیل سے سارے واقعات بتائے۔ میرا اور عمران کا حکم کے بھرے دربار میں پہنچنا، وہاں سخت مزاج بڑھیا اور ہمارا مکالمہ، ہاشو کا پابا زنجیر نمودار ہونا، پانڈے کے ہاشو کے بارے میں انکشافات، زہر سے بھرے ہوئے پیکٹ کی رونمائی، میں نے سب کچھ سلطانہ کے گوش گزار کیا۔ آخر میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ ہاشم عرف ہاشو نے کس طرح ببانگے دوحل خود پر لگائے جانے والے الزامات قبول کیے اور بچ جانے کی صورت میں اپنے اقدام کو دہرانے کا اعلان کیا۔ سلطانہ سخت حیرت کے عالم میں سب کچھ سنتی رہی۔ اس کی شفاف پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہ آخر میں لرزاں آواز میں بولی اور لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی۔ میں اس سے زہر والی پڑیا کی بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی کیفیت دیکھ کر خاموش رہا۔ وہ اگلے روز بھی بالکل گمسم رہی۔ تیسرے روز اس نے خود ہی اس پڑیا کی بات چھیڑ کر مجھے حیران کر دیا۔ نوری نے بڑا زبردست پلاؤ بنایا تھا۔ ہم رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں تھے اور سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ اچانک سلطانہ نے کہا، مہروج میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ کہو سلطانہ، میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا۔ جن دنوں میں بہت زیادہ دکھی تھی اور جارج کی جان لینے کے لیے تلال کے ساتھ زرگاہ چلی گئی تھی، میں نے خود کو مارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کیا مطلب سلطانہ؟ میں نے فیصلہ کیا تھا مہروج کہ اگر میں زرگاہ میں پکڑی گئی تو بے عزت ہونے کے بجائے موت کو گلے لگا لوں گی۔ میں نے زہر کی ایک پڑیا اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ یہ زہر بس تھوڑے سے سمے میں بندے کو مار سکتا ہے۔ یہ زہر مجھے ہاشو نے دیا تھا۔ پرسوں آپ نے زہر والے لفافے کی بات کی ہے تو مجھے خیال آیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ زہر بھی اسی لفافے کا ہو۔ تم بڑے ڈرا دینے والے انکشاف کر رہی ہو سلطانہ۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس حد تک جا چکی ہو۔ کیا ان دنوں تمہیں میرا اور بالو کا خیال بھی نہیں آتا تھا؟ وہ کچھ دیر چپ رہ کر بولی، اگر سچ پوچھتے ہیں مہروج تو نہ ہی آتا تھا۔ میں اس وقت خود کو زندہ سمجھتی نہیں تھی۔ ہاں، سمجھتی نہیں تھی۔ مرنا میرے لیے اتنا آسان تھا جتنا آنکھیں بند کرنا۔ وہ عجیب لہجے میں بات کر رہی تھی۔ اب وہ پڑیا کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اب وہ کہیں نہیں ہے، اگر ہوتی بھی تو سمجھے کہ نہیں تھی۔ اب میں ان باتوں کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی۔ کہیں پھینک دی ہے؟ نہیں، کھو گئی ہے۔ تمہاری بہت سی کھوئی ہوئی چیزیں میرے پاس سے ملتی ہیں، میں نے کہا تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے جیکٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور نیلگوں پاؤڈر والی چھوٹی سی پڑیا سلطانہ کے سامنے کر دی۔ ایک بار پھر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ جہاں تم نے چھپائی تھی، میں نے کہا اور پڑیا اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس نے لرزاں ہاتھوں سے اس پڑیا کو کھولا۔ کچھ دیر تک اشکبار آنکھوں سے اس نیلگوں پاؤڈر کو دیکھتی رہی جو کسی بھی شخص کو دیکھتے ہی دیکھتے زندگی کی سرحد پار کرا سکتا تھا۔ پھر اس نے اس پڑیا کو انگیٹھی کے دہکتے انگاروں پر الٹ دیا اور میرا بازو تھام کر میرے کندھے سے سر ٹکا دیا۔ ہاشو کے بارے میں نے جو انکشافات پرسوں سلطانہ کے سامنے کیے تھے، انہوں نے بظاہر سلطانہ کو بھی برتائے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک شخص اتنا عرصہ ان کے گھر میں ان کے ساتھ گونگا بن کے رہا اور وہ اس کے بارے میں جان نہ سکے۔ اس کے علاوہ وہ صرف ہاشو نہیں تھا بلکہ ہاشم رازی تھا، اور اس کی اہمیت اور حیثیت ان کی سوچوں سے کہیں بڑھ کر تھی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی، میں آپ کو اور عمران بھائی کو جھٹلا نہیں سکتی مہروج۔ اگر کوئی اور یہ بات کہتا تو میں کبھی بھی نہ ہی مانتی۔ اس رات بھی ہم دیر تک ہاشو اور اس کے جنونی رویے کے بارے میں بات کرتے رہے۔
اس کے علاوہ زرگاں کے وہ حالات بھی ہماری گفتگو کا موضوع بنے جو مقامی حکمرانوں کی منمانیوں سے پیدا ہوئے تھے اور جن کی وجہ سے فرقہ پرستی اور شدت پسندی کو ہوا مل رہی تھی اور وہ عروج پر پہنچ رہی تھی۔ سلطانہ نے حاشو کے حوالے سے مکمل لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ میں نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا تھا، پھر بھی مجھے لگتا تھا کہ اس معاملے میں تھوڑا بہت پیچ ضرور ہے۔